یا ودودو یا جبارو یا ودودو یا جبارو ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے پڑھتے ہی ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر، جس کو تصور میں رکھ کر یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس انسان کے دل میں آپ کے لیے ایسی محبت فرمائے گا کہ صبح ہونے تک وہ بندہ آپ کا غلام ہو جائے گا، وہ بندہ آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقشے قدم پر چلے گا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب و طاقتور ہے کہ اسے پڑھنے والا حاکم بن جاتا ہے، ہر کوئی آپ کی بات مانتا ہے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ یا ودود رب کعبہ کا اسم اعظم ہے محبت پیدا کرنے والا۔ یا جبارو رب کعبہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے جس کا مطلب ہے جبر کرنے والا۔ میں نے آپ کو یا ودودو کے بہت سے اعمال بتائے، لیکن آج یا ودودو یا جبارو کے اس وظیفے کی تاثیر و طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یا ودودو سے اللہ آپ کے دشمن کے دل میں، آپ کے شوہر کے دل میں، آپ کی بیوی کے دل میں، آپ کی ساس اور بہو کے دل میں، یعنی آپ جس کا نام لیں گے اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اور یا جبارو سے اس کے دل میں موجود آپ کے لیے نفرت، آپ کے لیے جتنی بھی بدگمانیاں ہیں، آپ کے لیے جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں، یا جبارو سے ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں، جب آپ کے دشمن، آپ کے ساس بہو، یا آپ جس انسان کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کے دل سے آپ کے لیے نفرت ہی ختم ہو جائے گی، تو پھر اللہ اس کے دل میں محبت کا ایسا چراغ چلائے گا کہ وہ ہمیشہ آپ کی فرما برداری کرے گا۔ آج کے دور میں آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں، پڑھی لکھی بیٹیوں کے شوہر ظالم بن جاتے ہیں، بیٹیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، بیٹیوں کی یعنی بیویوں کی طرف توجہ تک نہیں کرتے۔ اگر آپ کا شوہر شرابی ہے، آپ کا شوہر زانی ہے، راستے سے بھٹک چکا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، دوسری عورتوں میں توجہ رکھتا ہے، آپ نے اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ اس کے دل سے آپ کے لیے تمام نفرت کو مٹا دے گا اور آپ کے لیے ایسی محبت پیدا فرمائے گا کہ وہ شخص تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ جادو سے زیادہ تیز اثر کرتا ہے اور ایک رات میں اس کے فیض و برکات نظر آ جاتے ہیں، ایک رات میں اس کے انوار و تجلیات نظر آ جاتی ہیں، ایک رات میں اس کا نتیجہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اسی طرح بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بچے جب تھوڑا سا کمانے لگتے ہیں نافرمان ہو جاتے ہیں، ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، بری صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ آپ اپنی بگڑی ہوئی ضدی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے اولاد کے لیے یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں۔ آپ نے اس وظیفے کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے فیض و برکات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو میں اس عمل کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے جو بہن بھائی ہیں، مائیں بہنیں ہیں جو وظیفے پڑھتی ہیں، انہیں آج تک بہت سے لوگوں نے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں بتایا۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم اتنے باشعور نہیں کہ ہمیں اللہ والوں کو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ آتا ہو، ہمیں اللہ سے مانگنا آتا ہو۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ابھی تک وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، اللہ کو راضی کرنا نہیں آتا، اللہ سے مانگنا نہیں آتا، اللہ سے اپنی کسی بات کو منوانا نہیں آتا، اپنے حق میں بہتر فیصلہ کروانا نہیں آتا۔ آج میری تمام بہنیں اور بیٹیاں اس وظیفے کو، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ میں آپ کو اللہ سے مانگنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ جتنے یقین کامل اور توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو دیکھیں گے، آپ کو اتنی ہی جلد اس وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں، یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ یہ اتنے آزمودہ وظیفے ہیں کہ ان وظیفوں کو صرف یقین کامل کے ساتھ کرنے کی دیر ہے۔ ایک رات کے اندر آپ کا دشمن آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ آپ جس کا نام لیں گے وہ آپ کی مٹھی میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، ہر کوئی آپ کا مطیع اور غلام ہو جائے گا۔ توجہ کے ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ یعنی آپ چاہیں تو نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں تو آپ کے پاس پوری رات موجود ہے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو باوضو یعنی وضو کی حالت میں اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ بستر پر بھی لیٹے ہیں تو وضو کی حالت میں اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت ہے۔
عورتیں خاص ایام میں بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا ہے کہ جب تک آپ وظیفے کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے، وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے یا آپ کا وظیفہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ عرش الہی پر پہنچتی ہے اور اپنے رب سے ہر بات کو منواتی ہے۔ اس لیے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اول آخر اگر آپ نے شروع میں 3 بار درود پاک پڑھا ہے تو آخر میں بھی 3 بار پڑھنا ہے، شروع میں 11 بار پڑھا ہے تو پھر آخر میں بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ اس لیے یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، اس لیے آپ کو ایک ایک نقطہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ طاقتور وظیفہ ہے، بے حد ازمودہ اعمال ہے۔ ان میں آپ نے اپنی منمانی کی اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو وظیفے کی تاثیر بالکل نہیں ملے گی، اور اگر آپ اس وظیفے کو ہمارے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، 3، 7 یا 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت کیسے کرنی ہے؟ آپ اس وظیفے کو کسی ایک فرد کے لیے نہیں، آپ ایک سے زیادہ افراد کے لیے بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ تنگ آ چکے ہیں اپنے گھر کے حالات سے، اپنی دیورانی سے، اپنی جیٹھانی سے، ساس سے، بہو سے، شوہر سے، بیوی سے، یعنی اگر آپ ایک سے زیادہ افراد سے تنگ آ چکے ہیں تو آپ نے ان تمام افراد کو اپنے تصور میں رکھتے ہوئے یا ان کی تصویروں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ شوہر بیوی کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ شوہر کو مٹھی میں کرنے کے لیے، شوہر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان بگڑی ہوئی اولاد کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ کے راستے میں خلل پیدا کرتا ہے، اکثر اوقات شادی بیاہ کی خوشیوں میں تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتا ہے، کوئی نہ کوئی خوشیوں میں خلل پیدا کرتا ہے۔ ان تمام افراد کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے صرف رات سونے سے پہلے یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ غیب سے ان کے دل میں ایسی محبت کا چراغ چلائے گا، ان کے دل سے تمام نفرت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا کہ وہ بندہ خود چل کر آپ کی خوشیوں میں شریک ہوگا، آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی خلش، ہر طرح کی بدگمانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے کہ میں اس مقصد کے لیے، اس انسان کے دل میں محبت کے لیے، اس کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے صرف نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد اپنے اس افراد کو جس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہی ہیں، اگر تو اس کی تصویر ہے تو تصویر پر نظر جماتے ہوئے جب تک یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ مکمل نہ ہو جائے، اس کی تصویر پر نظر جماتے ہوئے وظیفے کو پڑھتے جائیں۔ اگر تصویر موجود نہیں تو موبائل پر کھول لیں، موبائل پر بھی تصویر موجود نہیں تو پھر آپ اس انسان کو تصور میں رکھ کر اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ یا ودودو یا جبارو کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ کرتے ہی اعتکاف کی نیت کر لینی ہے، یعنی کہ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے کے بعد نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کے راز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہماری بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ یہ غلطی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو مکمل دیکھیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں اور آپ اس طریقے سے وظیفہ نہیں پڑھتے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس غلطی کی وجہ سے میرے وظیفوں کی کامیابی نہیں ہوتی۔
अब देखें कि आपने इत्काफ की नियत करनी है और जब तक वजीफा मुकम्मल ना हो ना तो आपने किसी से बात करनी है ना कोई आपसे बात करेगा। यूं महसूस करें कि दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। तवज्जो के साथ अपने रब की रहमत की तरफ तवज्जो देते हुए इस बात को यकीन करते हुए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, या वदूदू या जब्बारू का ये खास वजीफा पढ़े। टूटे दिल जुड़ जाएंगे, टूटे रिश्ते जुड़ जाएंगे, बदगुमानियां खत्म हो जाएंगी, तमाम की तमाम गलत फहमियां दूर हो जाएंगी, बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाएंगे, लोग आपसे ताउन करना शुरू हो जाएंगे, लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे। या वदूदू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या वदूदू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या वदूदू या जब्बारू मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस वजीफे को इतनी फैज़ो बरकत वाला, अनवारो तजलियात वाला, इतना ताकतवर वजीफा क्यों कहा जाता है? क्योंकि या वदूदू तो आपके दुश्मन के दिल में या आप जिस इंसान के लिए ये वजीफा पढ़ रहे हैं मोहब्बत पैदा कर देगा, लेकिन जब तक आपके सामने वाले के दिल में, यानी वो शोहर है, बीवी है, औलाद है, आप जहां पर काम करते हैं, आपका बॉस है, आपका सीनियर है, देवरानी है, जेठानी है, सास बहू, दुनिया का कोई भी इंसान है, या वदूदू से अल्लाह की इसमें आज़म से उसके दिल में मोहब्बत तो पैदा हो जाएगी, लेकिन उस मोहब्बत का क्या फायदा जब तक उसके दिल में आपके लिए नफरत मौजूद है। और नफरत की एक चिंगारी भी रिश्ते को खराब करने के लिए बेहतर है। नफरत की एक चिंगारी भी खानदानों को तबाह व बर्बाद करके रख देती है, मियाँ बीवी के रिश्ते को तलाक की नौबत तक ले जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सास, बहू, शोहर, मियाँ बीवी या जिस इंसान के लिए आप ये वजीफा पढ़ रहे हैं वो कोई भी रिश्तेदार है, दोस्त है, यार है, आप चाहते हैं कि आप उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत भी पैदा करें और उसके दिल से आपके लिए नफरत भी खत्म हो जाए। एक तीर से 2 शिकार करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। आप हर तरह की नफरत को, हर तरह की गलत फहमियों को, बदगुमानियों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, तो या वदूदू या जब्बारू का ये खास वजीफा पढ़े। जब इन 2 नामे मुबारक को इकट्ठे मिलाकर पढ़ा जाता है तो या वदूदू से अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमाता है और या जब्बारू जबर करता है, नफरत को उखाड़ फेंकता है, सख्त दिल मोम हो जाते हैं। अल्लाह वाले फरमाते हैं या वदूदू या जब्बारू को रात के वक्त सोने से पहले पढ़ने की देर है, पत्थर दिल मोम हो जाते हैं, सख्त दिल दुश्मन आपके गुलाम हो जाते हैं और आप जिसका नाम लेकर ये वजीफा पढ़ते हैं, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि उसके दिल में भी आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, या वदूदू या जब्बारू का ये खास वजीफा पढ़े, अल्लाह उसके दिल में ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, ऐसी अकीदत डालेगा कि वो दुनिया वालों से लड़ जाएगा, अपने माँ बाप से लड़ जाएगा, आपसे शादी करेगा, आपसे मोहब्बत का इजहार करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके महबूब के दिल में ऐसी मोहब्बत पैदा हो जाए, वो आपके नक्शे कदम पर चले, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, तो या वदूदू या जब्बारू का ये खास वजीफा लाजमी पढ़े। आपने या वदूदू या जब्बारू को कितनी बार पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब तक मैं और आपको मालूम ना हो जाए कि तादाद कितनी है, अल्लाह वालों के खास अमाल में या वदूदू या जब्बारू को 101 बार पढ़ना है। और 101 बार किस तरीके से पढ़ना है, अब तवज्जो कीजिएगा। या वदूदू या जब्बारू 1 बार हो गया, या वदूदू या जब्बारू 2 बार हो गया, या वदूदू या जब्बारू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या वदूदू या जब्बारू, या वदूदू या जब्बारू, या वदूदू या जब्बारू 101 बार पढ़ना है। और इस दौरान आपने दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हुए पढ़ना है। अल्लाह वाले जब अल्लाह के सामने पेश होकर जिक्र अस्कार किया करते थे तो वो दाएं और बाएं कंधे पर दीवानों की तरह पढ़ा करते थे। किसी ने पूछा कि दाएं और बाएं कंधे पर नजर क्यों मारी जाती है? अल्लाह वाले फरमाने लगे कि जब या वदूदू या जब्बारू पढ़कर दाएं कंधे पर नजर मारी जाती है तो फरिश्ता नेकियों में आपका नाम लिख देता है कि इस बंदे ने आज या वदूदू या जब्बारू को पढ़ा। जब बाएं कंधे पर नजर मारी जाती है तो बदियां, यानी कि जो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता है वो भी लिखता है कि आज तेरे बंदे ने तुझे या वदूदू या जब्बारू से याद किया। जब आपने या वदूदू या जब्बारू पढ़कर दाएं कंधे पर नजर मारी, या वदूदू या जब्बारू पढ़कर बाएं कंधे पर नजर मारी, इस तरह या वदूदू या जब्बारू को पढ़ते चले जाएं।
दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते जाएं। जब ये नेकी और बदी के फरिश्ते अल्लाह के हजूर पेश होते हैं, बताते हैं कि ऐ मेरे मालिक, आज तेरे बंदे ने तुझे या वदूदु या जब्बारू से पुकारा है। आज तेरा बंदा दुनिया में अपने रिश्तों को जोड़ना चाहता है। अल्लाह रिश्ता जोड़ने वाले को पसंद करता है, रिश्ता तोड़ने वाले से नफरत करता है। जब फरिश्ते बताते हैं कि आज तेरा बंदा मियाँ बीवी के रिश्ते को जोड़ना चाहता है, बहन भाई के रिश्ते को जोड़ना चाहता है, सास बहू के रिश्ते को छोड़ना चाहता है, ताई चाचे मामू से अपने रिश्ते को जोड़ना चाहता है, अल्लाह राजी हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है, क्योंकि अल्लाह को हुस्ने सलूक पसंद है, अल्लाह को रिश्तेदारियां पसंद है, अल्लाह को भाईचारा पसंद है, अल्लाह को इत्तेहाद पसंद है। जब कोई बंदा या वदूदु या जब्बारू पढ़ता है तो रातों रात गैबी फरिश्ते जमीन पर आते हैं। आप जिसका नाम लेकर वजीफा पढ़ते हैं, अल्लाह उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा फरमाता है। या जब्बारू से आपके लिए जितनी भी नफरत है, जितना भी बुग़्ज़ है, जितनी मुनाफिकत है, वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए या वदूदु या जब्बारू का ये खास वजीफा बहुत ताकतवर है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आपने या वदूदु या जब्बारू को 101 बार बताए गए तरीके से दाएं और बाएं कंधे पर नजर मारते हुए पढ़ना है। और 101 बार का मतलब है कि 101 बार ही पढ़े, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। बाज़-औक़ात इंसान गलतफहमी या लापरवाही में कम या ज्यादा पड़ जाता है, इससे वजीफे की तौसीर और ताकत खत्म हो जाती है या ना होने के बराबर हो जाती है। हो सके तो डिजिटल तस्बीह का इस्तेमाल करें, जिस पर नंबरिंग आती है। इंसान जितना पढ़ता है उतना ही गिना जाता है। इसलिए आपने डिजिटल तस्बीह पर 101 बार या वदूदु या जब्बारू को यकीन कामिल तवज्जो और ध्यान से पढ़ना है। 101 बार या वदूदु या जब्बारू, या वदूदु या जब्बारू, या वदूदु या जब्बारू को 101 बार पढ़ते ही आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। या वदूदु या जब्बारू पढ़ते साथ ही अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, वो वजीफा अहले अस्हाब का वजीफा है, अस्हाबे कहफ का वजीफा है, अल्लाह के नेक और पसंदीदा बंदों का वजीफा है। ये वो सीने का राज है जो आज तक किसी ने नहीं बताया। लोग बताते हैं कि अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ या वदूदु या जब्बारू पढ़ लें, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो अस्हाबे कहफ के साथ या वदूदु या जब्बारू को पढ़ता है, वो रात जिसका नाम लेकर सोता है, सुबह होने से पहले उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है। सुबह उठते ही वो शख्स खुद चलकर आपके कदमों में हाजिर हो जाता है, आपकी हाँ में हाँ मिला देता है, आपके नक्शे कदम पर चलना शुरू हो जाता है। अब या वदूदु या जब्बारू के बाद अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो अस्हाबे कहफ का जो वजीफा है वो एक कुरानी आयत मुबारका का वजीफा है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब सहाबा इकराम पर मुश्किल वक्त आता तो वो अल्लाह को सिर्फ एक कुरानी आयत मुबारका से पुकारा करते थे। आज मैं सहाबा इकराम की कामयाबी का राज, उनकी कामयाबी का वो खास वजीफा बता रहा हूं जो आज तक आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन या वदूदु या जब्बारू के साथ किसी ने नहीं पढ़ा। आपने सिर्फ एक कुरानी आयत मुबारका हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। अल्लाह वालों का कहना है कि जिस घर में या वदूदु या जब्बारू के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ा जाता है, वो घर हाकिम बन जाता है। आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त यार, आपके हमसाए आपके गुलाम हो जाते हैं, आपके मती हो जाते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, कभी आपके खिलाफ खड़े नहीं होते, आप जो भी कहते हैं आपकी हर बात मानते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हाकिम बन जाएं, आप जिस दफ्तर में काम करते हैं, आपका बॉस, आपका सीनियर आपकी इज्जत करे, आप भी अपने बॉस और अपने सीनियर की जुबान बंदी चाहते हैं, तो आज या वदूदु या जब्बारू के बाद इस आयत मुबारका को बताए गए तरीके से पढ़ें। अगर सास बहू को काबू में करना चाहती है, बहू की जुबान बंद करना चाहती है, तो ये वजीफा पढ़े। शौहर बीवी की जुबान बंद करना चाहता है तो ये वजीफा पढ़े। बीवी शौहर के लिए भी पढ़ सकती है, बहू सास के लिए भी पढ़ सकती है। आप अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों को अपने काबू में करने के लिए, उनकी जुबान बंद करने के लिए, उनको अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं। या वदूदु या जब्बारू को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये एक ऐसी कुरानी आयत मुबारका है जिसका लफ्ज़ी माना है
کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بندے کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو اس فانی دنیا میں جہاں جعلی پیر و فقیروں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، جہاں لوگ صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں، تو اپنے رب کو پکار رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پھر اللہ اپنی جوار رحمت سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتے ہیں۔ اس کی آپ نے یا ودودو یا جبارو کو رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے، اور پوری رات کے اندر اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے وہ کیسے آپ کے دشمن کے دل میں، آپ کے محبوب کے دل میں، آپ کی ساس کے دل میں، آپ کی بہو کے دل میں، آپ کی شوہر کے دل میں، آپ کے بیوی کے دل میں محبت ڈالتا ہے، وہ رب کا کام ہے۔ صبح ہونے سے پہلے یہ یقین کیجئے کہ صبح ہونے سے پہلے آپ کا محبوب، آپ کی بیوی، آپ کی شوہر، آپ کا جو بھی کوئی دشمن ہے وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ ایک رات کے اندر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار کر سو جانا ہے، اور تصور میں اس انسان کو رکھ کر سونا ہے جس انسان کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہونے کے بعد جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے، جب تک آپ کو نیند نہ آئے، آپ نے دل ہی دل میں اپنے رب سے باتیں کرتے چلے جانا ہے اور اللہ کے اپنے تمام مسائل کو اللہ کے سپرد کر کے سو جانا ہے۔ پھر دیکھیں کہ صبح اٹھتے ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی، صبح اٹھتے ہی آپ کے دشمن خود آپ کے قدموں میں آئیں گے، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اب آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال کریں، میں آپ کو فوری طور پر جواب دوں گا، اور عمل کرنے کے بعد اگلی صبح آپ نے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔